بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ پاکستان کی ایک اہم ترین سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف میں اندرونی خلفشار جو ہے وہ بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ کبھی میاں نواز شریف صاحب سڑکوں پہ نعرے لگا رہے تھے مجھے کیوں نکالا، تو آج پی ٹی آئی کے ایک پرجوش رہنما شیر افضل مروت وہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ آخر پی ٹی آئی میں وہ جھول کہاں پہ ہے، وہ غلطی کہاں پہ ہے؟ دوسرے نمبر کی قیادت میں کہیں غلطی ہے یا خود بانی پی ٹی آئی کہیں غلطی کر رہے ہیں؟ آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر کالم نگار اور تجزیہ کار سید ذوالفقار علی شاہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا ٹھیک ہے، شکر، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا شاہ جی، آپ نے ایک سیاسی ورکر کے طور پر بہت عرصہ گزارا ہے جی۔ آپ ہمیں آئے اپنے تجزیہ کاری سے ذرا ہٹ کر تو تھوڑا سا بتائیے گا، ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ پی ٹی آئی میں جو اس وقت اندرونی خلفشار ہے یہ اس قدر بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ حالانکہ وہ ایسی پارٹی ہے جہاں پر بانی کا پوری قوت اس کی ایک طرح کے فیصلوں پر ہوتی ہے اور ہر بندہ اس چیز کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ ان کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ ہوتا ہے، تو پھر یہ اس طرح کے فیصلے کیوں آج کل ہو رہے ہیں کہ اب باقی لوگ بھی اس پر جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں یا تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں؟ اچھا صاحب، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ بالکل میں ایز اے ورکر، ایز اے سیاسی کارکن کے طور کے اوپر جو میرا ایک ایکسپیرینس ہے، اور وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس دور کا جو صاحب کے جنرل ضیاء کے دور کا جب ایک نظریاتی جو ہے نا سیاست کسی حد تک میں بالکل اس حساب سے بتاؤں گا۔ لیکن جو صاحب ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ کامیابی کے نا 100 ماں باپ ہوتے ہیں جی، ناکامی جو ہے بانجھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خان صاحب کو جس طرح آپ نے کہا نا کہ کیوں خلفشار بڑھتا جا رہا ہے، خان صاحب کے پاس سر کے اوپر جب تک سہولت کاری کی آشیرواد رہی تھی نا تو تب تک ہر چیز بڑی ہری ہری تھی، کیونکہ وہ جو آشیرواد تھی سہولت کاری کی وہ تحریک انصاف کے ورکروں یا دیگر لیڈرشپ کے لیے نہیں تھی، وہ خان صاحب کے لیے تھی یا خان صاحب کی اہلیہ کے لیے، یا آپ زیادہ سے زیادہ کہہ لیں کہ ان کی سسٹرز کے لیے جی، ٹھیک ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر آپ کہیں گے نا، یا جسے خان صاحب کہتے تھے اس کے لیے تھی، ٹھیک ہے، ادروائز کسی کے لیے نہیں تھی۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ تمام تر جوڈیشری خان صاحب کے ساتھ تھی، لیکن سر جہانگیر ترین نااہل ہوئے، جی بالکل ہوئے، خان صاحب نااہل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے جیسے وہ سہولت کاری ختم ہو رہی ہے نا، تو خان صاحب کی جو ایک ورث تھی کہ پہن ہر چیز ہرا رہا ہے، ایک تو وہ ختم جو ہے نا وہ چیز سائڈ پہ ہو رہی ہے۔ دوسرا جو آپ نے مجھے کہا نا کہ ایز اے کارکن جو ہے میرا ایک ایکسپیرینس ہے، چوہے صاحب جتنی بھی بڑی جماعتیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، چھوٹی جماعتیں تو ظاہر ہے ٹانگا پاڑ لی ہیں اسے تھوڑی اس میں کیا ہوگا، لیکن جو بڑی جماعتیں ہوتی ہیں نا وہ جسٹ لائک ایک جسے کہتے ہیں نا سمندر، وہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، لیکن ان کے اندر ڈیفینیٹ گروپنگ ہوتی ہے۔ یعنی کراچی جیسا جو ہے ایک شہر جو ہے، یا لاہور جیسا جو بڑا شہر ہے، اس جیسے شہر کے اندر بھی ایک شہر کے اندر کئی گروپ ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے سر، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے اندر لاگت بازی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا بھی دکھایا جاتا ہے کہ پائن میرے بندے زیادہ میرے، لیکن اچھا وہ قیادت کو بھی پتا ہوتا ہے، میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں کہ بی بی جب 86 میں آئی تھی نا کراچی، تو اس وقت کراچی پیپل یوتھ کے صدر تھے مسرور احسن صاحب، جو بعد میں سینیٹر بھی بنے، آج کل وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے میرا پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ تو پیپل یوتھ کی باڈی علیحدہ ہے، تو پورے کراچی کے اندر بڑی مزے کی بات ہے جو سب چاکنگ ہو گئی، تیرے میرے دل کی دھڑکن شیر کراچی مسرور احسن۔ تو این ڈی خان صاحب جو تھے کراچی پیپلز پارٹی کے صدر تھے، انہوں نے جا کے یہ شکایت کی بی بی سے کہ بی بی یہ دیکھیں آپ کی بجائے چاکنگ ہو رہی ہے مسرور احسن کی۔ تو بی بی نے پتہ کیا جواب دیا؟ سر یہ جو صاحب آپ نے لیڈرشپ کہا نا، تو یہ لیڈرشپ کا ویژن دیکھیں۔ بی بی نے کہا خان صاحب میں کیا کہوں، یہ میری تنظیم کی کمزوری ہے، میں پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن ہوں نا، تو میری تنظیم کو یہ چاکنگ میرے لیے کرنی چاہیے تھی، تو یہ ان کی تنظیم کی مقصد کامیابی ہے۔ تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر بالکل لابی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف ساری گروپنگ ہوتی ہے، لیکن جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، کیوں کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی گروپنگ ہے یہ ساری کی ساری میرے ساتھ ہے، میں اس کا ہیڈ ہوں۔ لیڈرشپ اس سطح کے اوپر نہیں آتی کہ اس گروپنگ کے اندر جا کے جو ہے نا کسی کا ساتھ دے، کسی کو اوپر کرے، کسی کو نیچے، نہیں، وہ دیکھتی رہتی ہے، وہ چپ چپ جو ہے نا وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اٹس اوکے، کیا کہ وہ دیکھتی ہے کہ یار میں نے اگر مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کیا ہے، اب کیا ہوا ہے کہ ہر 6 گروپ ہے نا لاہور کے اندر، 6 کے 6 آئیں گے اور کوشش کیا کریں گے کہ میں زیادہ بندے لے کے ہوں، میری آگے ہو، تو وہ سب کس کو سپورٹ کر رہے ہوتا ہے؟ لیڈرشپ کو۔ تو لیڈرشپ اس میں، لیکن اب کیا ہوا ہے
کہ یہ میرا اپنا یہ خیال ہے چوہدری صاحب کہ یہ جو خان صاحب کے اوپر فرسٹریشن ہے نا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہر کال جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے احتجاج کی. ٹھیک ہے جی، سہولت کاری کا جو باب تھا وہ تقریباً بند ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یا بند ہونے کو ہے یا ہو چکا ہے، یا موسٹلی ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو کالیں ناکام ہوئی ہیں، اچھا پھر کالیں کیا ناکام کیسے ہوئی ہیں کہ احتجاج کی کالیں بھی ناکام ہوئی ہیں، اور بیرون ملک سے جو ایک امید تھی نا کہ جس طرح رچرڈ گارڈین نے ٹویٹ کی، اس کے بعد اس کو امید تھی کہ ٹرمپ صاحب جو ہے حلف اٹھانے کے بعد وہ بھی چیزیں نہیں آئیں. تو یہ ایک فرسٹریشن ہے کہ اب شیر افضل مروت ہے، آپ نے اس سے کہہ دیں کہ پائے نے اس کو شوکاس نوٹس دے، اب وہ جانے پارٹی کی قیادت جانے، بیرسٹر گور خان صاحب ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ جانے پارٹی کی جو ہے وہ جنرل سیکرٹری صاحب جانے، یہ ان کے اوپر چھوڑ دیں. آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پائے نا آپ اسپیشل جو ہے نا جیل سے کہیں کہ انہوں نکال انہوں راکھے انہوں کاٹ، یہ ضرورت نہیں ہے. جب اچھا شاہ جی یہاں سوری بات کاٹ رہا ہوں، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ کرے، اب شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا، وہ جو فیصلہ ہے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کا جو جیل سے باہر ہے، اس کے فیصلے کو تو وہ مان ہی رہے نا، وہ تو چیلنج کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی میں پی ٹی آئی ہوں، میں کروں گا، اگر عمران خان مجھے کہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ ٹھیک ہے میں نکل گیا ہوں اور میں چھوڑ دوں گا. وہ تو اس کو فیصلے کو مان ہی نہیں رہے. بات تو پھر وہ عمران خان تک ہی آ کے ٹوٹتی نا تان ہر چیز. جوش صاحب آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک فیصلے سے، صرف ایک اس فیصلے سے خان صاحب کتنے کمزور ہوئے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب کی قیادت کس حد تک ایکسپوز ہوئی ہے. یعنی جنید اکبر خان صاحب کو چند دن پہلے علی امین گنڈا پور کی جگہ پر خیبر پختونخوا کا صدر بنایا گیا پی ٹی کے، سر وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں شیر افضل مروت کے ساتھ. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کہتے ہیں کہ دو متحارب گروپ ہیں، علی امین گنڈا پور اور جنید اکبر، لیکن دونوں شیر افضل مروت کے ساتھ کھڑے ہیں. صاحب اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا شاہ جی سوری، پھر وہی کہ شیر افضل مروت کا کہنا ہے جی کہ یہ جو خسر پھسر کے ذریعے مجھے نکالا گیا ہے نا، میں اس کو نہیں مانتا. کہ اب وہ عمران خان کی بھی کمزوری بیان کر دی انہوں نے کہ جناب جو بندہ جائے گا وہ جا کے اگر کام میں خسر پھسر کرے گا اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا، تو یہ تو نہیں ہے. اب یہ تو اس سے تو پھر عمران خان کی کمزوری نظر آ رہی ہے. سر تو میں نے یہی کہنا کہ عمران خان کی قیادت کی جو گرفت تھی خان صاحب کی، اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کے اوپر علی امین گنڈا پور حرف زنی کر رہے ہیں، اگر جنید اکبر خان صاحب اس کے اوپر رائے زنی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایکسپوز ہوئی ہے، تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہوا کیوں؟ ہاں اصل مدعا یہ ہے کہ یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے شیر صاحب؟ بات یہ ہے کہ جب آپ یاد کریں کہ 24 نومبر کو جب احتجاج کی کال تھی، تو 24 نومبر سے ایک دن پہلے تک سلمان اکرم راجہ ہوں یا لطیف کھوسا ہوں، وہ پورے میڈیا کے اوپر آپ کے للکار رہے تھے، نکلیں گے باہر، ماریں گے، داڑیں گے، یہ کریں گے. لیکن جب 24 نومبر آئی ہے سر، وہ تو گھر سے باہر نہیں نکلے، وہ تو نکلے ہی نہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، وہ تو گھر سے باہر نہیں نکلے، بلکہ میرے حال میں کہیں گلیوں میں بیٹھ کے شاید ویڈیو بناتے رہے اپنی. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں آپ اگر یہ دیکھیں تو شیر افضل مروت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گیدرنگ جو ہے نا وہ اکٹھی کر سکتے ہیں. یہ علی امین کرتے رہے ہیں، بے شک وہ وسائل استعمال کر رہے تھے، لیکن وہ سر کر تو رہے تھے نا، کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ ایک بندہ صرف جو ہے وہ بڑکے مار کے گھر پہ بیٹھ جائے، دوسرا بندہ جو ہے وہ بندے باہر نکال کے آپ کے لیے لاتا ہے، اور وہ خود بھی پرجوش ہے اور وہ کرتا ہے. ایک طرف مقصد جو ہے وہ جناب بڑے وہ ایک مہذبانہ اور مدبرانہ انداز کا ایک گھر بیٹھ پہ بیان، تو سر وہ پھر بارے میں نہیں آتے نا جو مخالف ہے آپ کا. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر میں نے شکایت نہ کی تو وہ کر دیں گے. تو انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ کریں، سلمان اکبر راجہ نے کر کے، کیونکہ وہ اسی کے کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے مجھے نکالا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہونا تھا، کیونکہ وہ گیدرنگ کو نکال سکتے ہیں، یہ نہیں نکال سکتے. یہ ایک وکلا کی گیدرنگ ہے، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں. ان کا ہاں یا تو آپ ایک سیاسی جو ہے نا لیڈر کے طور کے اوپر بھی آئیں، ورکروں سے رابطہ کریں، اتنی محنت کرتا کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے سر وہ وکلا ہیں، جیسے کھوسا صاحب کا آپ نے نام لیا، سلمان صاحب کا نام لیا، ان کا تو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے نا ایک طرح سے ورکر کے طور پہ. نہیں جیسا پھر اگر آپ ایم این اے بنے ہیں، پھر آپ اگر جنرل سیکرٹری بنے ہیں، تو سر اس عہدے کو نبھائیں، آپ ورکروں کے ساتھ رابطہ کریں. یہی تو مین پرابلم آ رہی ہے. خان صاحب کو سمجھیں کہ جب ان کی جو لیڈرشپ انہوں نے کی ہے وہ جتنی بھی ہے وہ وکلا محاذ کی کر دی ہے. ٹھیک ہے، جو لائر فارم ہے اس کو آپ نے بنا دیا. ان کا لیڈرشپ کا کارکنوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. سر انہیں پاکستان کے اندر تو پرابلم یہ ہے کہ ایٹ دی ڈے آف الیکشن آپ کو ووٹنگ کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ عوام کو باہر لے کے جو ہے ٹرانسپورٹ کے گھروں سے لے کے تو آپ کو جو ہے الیکشن بوتھ تک لے جانا پڑتا ہے. تو سر جلسوں کے اندر بھی جب تک عوام کو آپ موٹیویٹ نہیں کریں گے، لیکن آپ کا رابطہ ہی نہیں ہے. تو جس کا رابطہ ہے اسے آپ پارٹی سے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے نکالا ہے
تو سر وہ جو جتنی سیاسی قیادت ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ لائر قیادت کے سر جی خلاف ہو گئی ہے کہ بھائی اے ساڑھے خلاف تو پورا محاذ ہے. آج شیر افضل مروت نکلا ہے, کل دوسرا نکلے گا, اور یہ پارٹی کے لیے اور سر خود خان صاحب کے لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تو نے تار تار لٹا دیا, تو یہ سر جی خان صاحب کی قیادت بھی ایکسپوز ہوئی ہے, اس لیے انہوں نے خود ایکسپوز کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس لیے کہ اگر وہ نہ نکالتے, وہ چھوڑ دیتے نا شیر فضل مروت کا کیا مقابلہ خان صاحب کی پرسنالٹی سے, بالکل بالکل وہ چھوڑ دیتے گور خان کے اوپر, وہ چھوڑ دیتے جناب جنید اکبر خان صاحب کے اوپر, وہ چھوڑ دیتے جو جنرل سیکرٹری کے بھائی تسی جانو وہ جانے, وہ شوکاس نوٹس دیتے, اس کا جواب دیتے, ساتھ کہتے کہ یار تھوڑا موٹر نہیں کرنا اتنا ادھر ادھر کر کے, ان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ بھائی جان تسی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے, اس طریقے سے نہیں کیا جاتا. تو یا میرا جو اپنا سیاسی ایز اے کارکن جو تجربہ ہے, قیادت کبھی جو ہے نا یہ جو دوسرے نمبر کی قیادت ہوتی ہے ان کے جھگڑوں میں خود کو انوالو کر کے اپنا قد چھوٹا نہیں کرنا جس طرح خان صاحب نے کیا ہے. جی دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے شاہ جی کا تجزیہ بھی سنا اور ساتھ انہوں نے جو بطور ایک سیاسی ورکر کے طویل وقت گزارا اس پر رائے بھی دی کہ یہ جو سیاست کے اندر کشمکش ہے پی ٹی آئی کے اندر, ایک طرف وہ لوگ ہیں جو متحرک ہیں, دوسری طرف وہ ہیں جو صرف سوشل میڈیا کا سہارا لے کر لیڈر بنے ہوئے ہیں. تو پھر اس طرح کی چپکلش جو ہے وہ تو بننی ہے. اب امتحان خان صاحب کی صلاحیتوں اور ان کی قیادت کا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.